حاضرین و ناظرین، آپ سب کو محمد ظہیر امان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہیں آپ خوش رہیں۔ اللہ کریم آپ کے رزق میں، مال و جان میں، اولادوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام کروڑہا مرتبہ حضور علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ حاضرین محترم، آج آپ کے سامنے ایک نیا ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں میری جتنی بھی ویڈیوز ہوں وہ آپ تک بلا تعطل پہنچتی رہیں۔ ناظرین محترم، بہت سارے لوگوں کی دل کی یہ خواہش ہے یا علم حاصل کرنے کا شوق ہے، جستجو ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو جو ملائکہ ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اسی کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس تمام ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور سنیں، کوئی بھی حصہ جو ہے وہ سکپ نہ کریں۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ دنیا کے لوگوں میں سے بدقسمت ترین وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کا منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس روز یعنی قیامت کے دن سے پہلے ایک دم ایک خوفناک آواز آئے گی، جس کے خوف سے سب لوگ سب کچھ بھول جائیں گے۔ اس خوفناک آواز کے بعد سورج پھٹ جائے گا، تارے ٹوٹ جائیں گے، چاند بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور زمین میں دراڑیں پڑ جائیں گی، اور پہاڑ روئی بن کر اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ پھر اس خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا۔ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر پہلے، دوسرے، تیسرے اور اسی طرح 7ویں آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی۔ سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا اور انہیں زیر زبر کر دیا جائے گا۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ آواز سن کر ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، یا اللہ، مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے ہیں، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور جناب اسرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جبرائیل اور میکائیل مر جائیں۔ اس پر اللہ کا عرش کہے گا، یا اللہ، جبرائیل اور میکائیل کو بھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ جواب آئے گا کہ عرش کے فرشتے یعنی اسرافیل اور اسرائیل۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسرافیل مر جائے۔ اس وقت اسرائیل سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا۔ پھر اوپر اللہ اور نیچے صرف اسرائیل علیہ السلام باقی ہوں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ کون باقی ہے؟ کون باقی ہے؟ کون باقی ہے؟ تو جواب میں اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ بس میرے رب، اب صرف تو باقی ہے اور میں باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا، تو بھی مر جا، جا تو بھی مر جا، تو میری ایک مخلوق ہے اس لیے تو بھی مر جا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کوئی ہے میرا شریک تو آ جائے، کوئی ہے میرا شریک تو آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو ایک جھٹکا دے گا اور فرمائے گا کہ میں یکتا ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، قرآن سے یہ ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ سورۃ قصص کی آیت نمبر 88 کا ایک حصہ، ایک جز، جس میں اللہ تعالیٰ لکھتا ہے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، یعنی کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی۔
دوسری جگہ سورۃ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ تو دوستو آج کے اس مختصر سی ویڈیو میں ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ سب کچھ فنا۔ دوستو اللہ سے ایک دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ عزیز دوستو امید ہے آج کی یہ ایک ویڈیو جو آپ کے سامنے میں لے کر آیا ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں جتنی بھی مفید ویڈیوز ہیں وہ بلا تعطل آپ تک پہنچتی رہیں۔ ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے، آپ بھی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔